افغانستان کا بادشاہ دوست محمد بہت بڑے بادشاہ گزرے گئے، دیندار آدمی تھے، بڑی ان کی حکومت تھی۔ ان کا لڑکا ایک جگہ پر کسی نے کہا افغانستان پر حملہ ہو رہا ہے، ان کے لڑکے کو بھیجا، بیٹا جاؤ فوج کو لے کر جاؤ اور وہاں جا کر آنے والے لشکر کا مقابلہ کرو۔ لڑکا لشکر کو لے کر مقابلے میں گیا اور کسی نے خبر دی، دوست محمد کو خبر دی کہ تمہارا بیٹا ہار چکا ہے اور تمہارا بیٹا شکست کھا کر گھر پر آ رہا ہے۔ بادشاہ کا چہرہ مغموم ہو گیا اور بادشاہ کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے، پریشانی کے بادل تھے۔ تو ان کی بیوی نے پوچھا کہ تمہارے چہرے پر پریشانی کے آثار کے کیا وجہ ہے؟ کہ میں تجھے کیا بتاؤں، ہمارا بیٹا افغانستان پر کوئی حملہ کر رہا ہے اور ہمارا بیٹے کو لشکر لے کر بھیجا ہے، لیکن ابھی خفیہ ایجنسی والوں نے رپورٹ دی ہے کہ تمہارا بیٹا شکست کھا کر آ رہا ہے، تمہارا بیٹا ہار کر آ رہا ہے۔ ان کی بیوی نے کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا بیٹا شہید تو ہو سکتا لیکن میرا بیٹا کبھی ہار کر نہیں آ سکتا۔ بادشاہ سلامت نے کہا بیگم صاحبہ یہ بالکل صحیح رپورٹ ہے، یہ صحیح نیوز ہے کہ ہمارا بیٹا ہار کر آ رہا ہے۔ آج مجھے دو باتوں کا غم ہے کہ ملک بھی ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے اور ہمارا بیٹا شہزادہ شکست کھا کر آ رہا ہے۔ ان کی بیگم صاحبہ نے کہا ساری رپورٹ غلط ہو سکتی ہے، ساری رپورٹ غلط ہو سکتی ہے، لیکن میرا بیٹا شہید تو ہو سکتا ہے لڑتے لڑتے، لیکن میرا بیٹا پیٹ پھیر کر کبھی نہیں آ سکتا۔ میرا بیٹا زخم تو کھا سکتا ہے، سر کو کٹا سکتا ہے، لیکن میرا بیٹا سر کو نہیں جھکا سکتا۔ بادشاہ سلامت نے کہا عورتوں کی عادت ہوتی ہے کسی کی بات کو جلدی قبول نہ کرنا، لیکن تھوڑی دن کے بعد دیکھا بادشاہ سلامت بالکل خوش ہیں اور ان کے چہرے پر خوشی کے آثار ہے۔ ان کی بیوی نے کہا تمہارا چہرہ بڑی خوشی کے عالم میں ہے کہ ہاں میرے پاس غلط نیوز تھا، میرا بیٹا تو فاتح بن کے آ رہا ہے، میرا بیٹا جیت کر آ رہا ہے۔ لیکن بادشاہ نے پوچھا بیگم صاحبہ تم نے کس یقین کے ساتھ یہ بات فرمائی تھی کہ میرا بیٹا سر کٹا سکتا ہے لیکن میرا بیٹا سر جھکا نہیں سکتا، میرا بیٹا فاتح بن کر تو آ سکتا ہے، شکست کھا نہیں سکتا، ہار نہیں سکتا؟ تو بیگم صاحبہ نے عجیب بات فرمائی کہ بادشاہ سلامت میں تمہاری بیوی ہوں، لیکن جب سے یہ بیٹا میرے پیٹ میں تھا تب سے میں نے کبھی حکومت کا 1 روپیہ نہیں کھایا۔ تم اتنے بڑے مالدار تھے، تم پورے ملک کے بادشاہ تھے، تمہارے گھر میں سونے و چاندی کے زیورات تھے، کھانے کی قسم قسم کی نعمتیں تھی، لیکن میں نے 1 روپیہ حکومت کا نہیں کھایا، بلکہ میں نے ٹوپیاں سی کر میں نے پیسے کمائے اور ان پیسوں سے اپنا کھانا میں نے کھایا گئے تاکہ میرا بیٹا نیک بنے۔ ایک حرام کا لقمہ، ایک مشتبہ لقمہ میرے پیٹ میں داخل نہیں ہوا۔ جب میرا بیٹا پیدا ہوا بیٹے کا اچھا نام رکھا، جب میرا بیٹا راتوں کو روتا تھا، جب دودھ پلانے کی باری آتی تھی تو میں وضو کرتی اور 2 رکعت نماز پڑھتی اور 2 رکعت نماز پڑھ کے میں نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا ہے۔ اگر میرا بیٹا رات کو 3 مرتبہ اٹھتا، 4 مرتبہ اٹھتا تو میں ہر مرتبہ وضو کرتی اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتی اور 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی۔ یہی وجہ تھی، مجھے یقین تھا جس کو میں نے اتنے حلال غذا سے پالا ہو اور اللہ کے سامنے منا کر بیٹے کی تربیت کی ہو، یہ میرا بیٹا ہار کیسے سکتا ہے؟ میرا بیٹا سر قلم تو اس کا ہو سکتا ہے، اللہ کے دین کے خاطر شہید تو ہو سکتا ہے، لیکن کبھی سر کو جھکا نہیں سکتا۔ ایسی عورتیں تھی بادشاہوں کے گھر میں۔ قاری محمد تیسر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ بادشاہ کی بیگم کی زندگی یہ تھی۔ میں کسی مولانا کی اور گھر کی کارگزاری نہیں سنا رہا، ایک بادشاہ کے گھر کی بات بتا رہا ہوں۔ جب بادشاہ کی گھر والی کی زندگی میں اتنا اچھا دین تھا تو رعایا والوں کی زندگی میں دین کیسا ہوگا؟